اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے، یعنی عبادات میں۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حج پر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اس کو حج کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی اس کے بہت سے مقاصد ہیں اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ یہ ہر مالدار، آزاد، عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں۔ میقات وہ حدود ہیں جن سے آگے جانے کے لیے سفر حج میں احرام ضروری ہوتا ہے۔ اگر خواتین حالت حیض میں ہوں تو بھی میقات سے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بیرونی دنیا سے آنے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ لوکلز جو ہیں وہ افراد کی، اور عموماً جو مملکت سعودی عرب سے باہر کے لوگ ہیں وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں، جو حج تمتع کہلاتا ہے، یا قران جو ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ۔ حج تمتع کی صورت میں ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ یعنی یہ الفاظ اس وقت تک پڑھے جائیں گے جب تک کہ طواف شروع نہ ہو جائے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ کہنا مسنون ہے۔ یہ دعا جس کا معنی ہے اے اللہ ایسے حج کی توفیق دے جس میں نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا کریں۔ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ کر حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حج میں نہ تو حجر اسود کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کی، بلکہ عبادت تو اس گھر کے رب ہی کی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ طواف کے لیے باوضو اور نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگرچہ طواف کی ابتدا حجر اسود کو چومنے سے ہوتی ہے، لیکن اگر رش ہو یا بھیڑ ہو اور چومنا یا ہاتھ لگانا دشوار ہو تو حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ بعض لوگ اس لکیر پر جس سے حجر اسود کی نشاندہی ہوتی ہے کافی دیر کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے طواف کے فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے رکنا چاہیے، فوراً اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس جگہ پر رک کر دوسروں کو اذیت دینا اور خاص طور پر خواتین کا مردوں میں اس وقت گتھم ہونا درست نہیں۔
بسم اللہ اللہ اکبر. حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی یہ بھی ایک کارنر ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو چھونا مسنون ہے. اگر ممکن نہ ہو تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں، خصوصاً اگر بھیڑ ہو اور مردوں سے ٹکرانے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ رکن یمانی کو نہ چھوا جائے. رکن یمانی کے بعد حجر اسود تک کی جگہ، یعنی رکن یمانی حجر اسود سے پچھلا کارنر ہے، تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ کی جگہ پر خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھنا مسنون ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، دعائیں اور اذکار کرنا چاہیے. اگرچہ گفتگو کی اجازت ہے لیکن سوائے شدید ضرورت کے گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف کم سے کم بات کرو. یعنی یہ طواف بھی ایک طرح سے نماز ہے جس میں ضرورتاً بات کی جا سکتی ہے مگر پسندیدہ نہیں. بیت اللہ کا طواف دن اور رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. دوران طواف اگر شرعی عذر کے باعث طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے، یعنی وضو ٹوٹ جائے، تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر کو شمار کر کے، یعنی اگر 3 ہو گئے مثلاً، تو صرف باقی چکر پورے کیے جائیں گے. نماز میں تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آپ 2 رکعت کے بعد وضو اگر دوبارہ کرنا پڑے تو نئے سرے سے آپ پہلی رکعت سے شروع کریں گے. تو طواف آپ اسی چکر سے جہاں سے چھوڑا تھا دوبارہ شروع کر کے طواف مکمل کر لیں گے. حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لہذا حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا. حتیم وہ آدھی دیوار ہے بیت اللہ کی جو پہلے اس کے اندر ہی شامل تھی، یعنی اس کی وہ چھت تک تھی اور وہ اس کمرے کا حصہ تھی، لیکن بعد میں قریش جب تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو اور ان کے پاس سامان تعمیر کم ہو گیا تو یہ حصہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اس کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خود خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے. تو کوئی شارٹ کٹ لے کے اس کے اندر سے گزر کے طواف نہ کرے بلکہ اس کے باہر سے طواف ہوگا، یعنی اس وال کے باہر سے. طواف ختم ہونے پر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جائے، ورنہ پوری مسجد میں جہاں جگہ ملے 2 نفل ادا کر لیے جائیں. اس میں کوشش ہو کہ مردوں کے مخصوص حصے میں نماز نہ ادا کی جائے بلکہ عورتوں کے لیے جو حصے نماز کے لیے مخصوص ہیں وہیں پر یہ نفل پڑھ لیے جائیں، خواہ وہ مقام ابراہیم سے کتنا بھی دور ہو، نماز ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی. طواف ختم ہونے پر زمزم پینا مسنون ہے اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالا جا سکتا ہے یا جسم پر بھی. زمزم پینے سے قبل دعا مانگی جائے کیونکہ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. زمزم کا پانی پینے کے بعد صفا و مروہ کی طرف جا کر سعی کی ابتدا کرنی چاہیے. سعی حج یا عمرے کا رکن ہے. سعی صفا سے شروع ہوگی، مروہ تک 1 چکر ہوگی، مروہ سے صفا تک دوسرا، اور یوں 7 چکر مکمل کر لیے جائیں گے مروہ پہ ختم ہو کے. صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آئے، لیکن اب تو اتنی پلرز اور آگے رکاوٹیں ہیں کہ عموماً نظر آنا مشکل ہوتا ہے. اگر نظر نہ بھی آئے تو اس رخ پہ کھڑے ہو کر یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. صفا اور مروہ کے درمیانی حصے میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے مگر عورتیں اپنی عام رفتار سے ہی چلیں گی. کسی عذر کی بنا پر سواری پر بھی سعی کی جا سکتی ہے، آج کل ویل چیئرز عام دستیاب ہیں. سعی کے دوران بھی کثرت سے دعائیں، تسبیح اور تحلیل کرنی چاہیے، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنی چاہیے، دروشی پڑھنا چاہیے، اور بھی جو اللہ کا ذکر ممکن ہو کرے انسان. قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے.
سعی کے دوران باوضو ہونا شرط نہیں ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وضو نہ رہے تو سعی ہو سکتی ہے، جبکہ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا۔ سعی کے 7 چکر مکمل ہونے پر احرام کھول دیا جائے گا، اور احرام کھولنے کا مطلب یعنی نیت میں یہ ہوگا کہ اب ہمارے مناسک عمرے کے پورے ہو گئے، اور پھر بال منڈوائے جاتے ہیں یا پھر کٹوائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خواتین صرف 1 یا 2 پور انگلی کے برابر بال کاٹیں، اور بال مردوں سے الگ ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کر کاٹے جائیں، نہ کہ بالوں کی نمائش۔ عمرہ مکمل ہونے پر جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اب ایام حج کیا؟ یہ تو تھا عمرہ۔ ایام حج، حج تمتع کی آپ نے نیت کی، اپنے گھر سے جب چلے تو پہلے عمرے کی نیت کریں گے، ارادہ حج کا بھی ساتھ ہے، لیکن پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مسجد میں جائیں آئیں عبادت کریں۔ اب آپ کا حج 8 ذو الحج کو شروع ہوگا، یعنی ایام حج اب شروع ہو رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا دن 8 ذو الحج ہے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے اونٹوں کو سیراب کرنا۔ تو اہل عرب حج پہ جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے کہ آئندہ 8 دن اگر ان کو پانی نہ بھی ملے تو کام چل جائے۔ تو ایام حج ذو الحج کی 8 تاریخ کو شروع ہوتے ہیں، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس روز آپ اپنی رہائش گاہ سے اپنے ہوٹل وغیرہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں اور ساتھ ہی تلبیہ شروع کر دیں۔ بہترین حج اس کو شمار کیا گیا جس میں تلبیہ کی کثرت، اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک پکارنا۔ یعنی اب آپ کا سب سے بہترین ذکر حالت احرام میں کیا ہوگا؟ تلبیہ۔ تو ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا کریں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اگر لوگ لیٹ ہو جائیں، بعض اوقات گاڑی نہیں ملتی یا رش میں لوگ پھنس جاتے ہیں تو ظہر نکل جاتی ہے یا عصر بھی لیٹ ہو جاتی ہے، مغرب تک پہنچتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں یہاں ادا کی تھیں۔ خواتین حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی، اور طواف آپ پاک ہونے کے فوراً بعد کر سکتے ہیں۔ اگلا دن 9 تاریخ ہے۔ 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ مکہ سے آپ کہاں آئے؟ منا آئے، یہاں رات گزاری، صبح نماز فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد یہاں سے چلے عرفہ کی طرف آئے۔ 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ تکبیرات بھی، یہ خاص ذکر ہے اب راستے کا۔ زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ ہوتا ہے، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس روز میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، زوال آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج ڈھلنے کو، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی آپ نے، حتیٰ کہ آپ کا کوڑا گر گیا تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرا ہاتھ آپ نے کھڑا ہی رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا زیادہ بہتر۔ وقوف عرفہ فرض ہے، کیونکہ حج نام ہی عرفہ میں حاضری کا ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، اگر کوئی وہاں نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوا۔ اس کا کفارہ نہ فدیہ ہے نہ دم ہے، کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کرتا۔ وقوف عرفہ کے دوران زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر تلبیہ، تکبیر اور مسنون دعائیں کثرت سے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آگ سے برات کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ اور انسانیت کی بھلائی کے لیے خوب خوب دعائیں مانگے۔ یہ وقت بہت اہم وقت ہے، اس کو صرف کھانے پینے اور آرام کرنے یا گپ شپ لگانے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ، یعنی کھانا بھی اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ جس کو کھا کے نہ سستی ہے، تھوڑی سی انرجی آ جائے، لیکن پورا فوکس عبادت کی طرف یہاں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دعا سب انبیاء نے مانگی اور جو آپ نے مانگی اور جو اس دن کی خاص دعا بتائی گئی، جس میں مانگا کچھ نہیں گیا، اللہ کی تعریف اور توحید بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہے مانگے، مگر سنت کا ایک عمل باقی ہمارے سارے عملوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. یعنی سال کے سارے دنوں میں یہ دن ایسا ہے جس کا پتہ بھی ہے کہ آج ہی کا دن ہے اور یہی موقع اور یہی وقت ہے، اور پھر بھی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی. تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس سے زیادہ کسی دن لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوتے. سب سے زیادہ بڑی بخشش کا دن ہے وہ دن یا وہ وقت. یوم عرفہ کا دن حجاج کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن باقی لوگ جو حج پر نہ ہوں ان کے لیے روزہ رکھنا اس دن کیا ثواب رکھتا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلے اور ایک اگلے. سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں. یہ ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس. وہاں عام طور پر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لوگ رکے رہتے ہیں صرف اس انتظار میں، جیسے روزہ کھلنے کا انتظار ہوتا ہے نا، جب روزہ کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے یا کچھ، تو اسی طرح اس وقت بھی اذان شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دور دراز جگہوں پر بھی ایک آواز آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نکل سکتے ہیں. تو لوگ ایسے چھوٹتے ہیں جیسے پانی کا بند توڑ دیا جائے تو ریلے بہنے لگتے ہیں. تو بالکل وہی منظر ہوتا ہے یہاں پر جس کا افیزو سے ذکر آیا قرآن پاک میں. اب 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے. یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی، یہ نہیں کہ وہاں سے گزر کے تو آپ منا میں ہی آ کے سوئیں. مزدلفہ کی تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے اس کے کچھ حصے میں سونا مسنون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے. نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک مشعر حرام کے قریب ہاتھ اٹھا کر خوب خوب دعائیں مانگے. اب وہاں پر مسجد ہے، یعنی مشعر حرام جو ہے اس کے قریب کھڑے ہونا افضل ہے، لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر آپ چل چل کے وہاں پہنچیں گے تو مشکل ہوگی. اب جہاں ہیں بس یہ کہ مزدلفہ کے اندر ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ بھی مسنون عمل ہے. کھڑے ہو کر بہت سی دعائیں ہم بیٹھ کے مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک مشعر حرام کے قریب خوب خوب دعائیں مانگے، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں. اب کون سا دن شروع ہو گیا؟ 10 تاریخ. یہ دن یوم النحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن ہے. اس روز منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی ہے. عقبہ کہتے ہیں پیچھے والے حصے کو، یعنی جو مکہ کے قریب ہے، آخری والا. پھر قربانی اور پھر بال منڈوائے جاتے ہیں یا پھر کٹوائے جاتے ہیں. اگر اس ترتیب میں کچھ فرق بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں رخصت ہے. یعنی پہلے رمی کر لی یا بعد میں کر لی، یا پہلے قربانی ہو گئی اور بعد میں بال کاٹے، یا پہلے بال کاٹ لی اور بعد میں قربانی ہو گئی، اس میں سہولت ہے. اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کیا جاتا ہے. اگر آج آپ کسی وجہ سے طواف نہ کر سکیں تو اگلے روز یا اس کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے. خصوصاً خواتین اگر حالت حیض میں ہو تو آئندہ چند روز میں پاک ہونے کے بعد طواف کر سکتی ہیں. یاد رکھیے یہ طواف فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں کہ یہ کہے کہ چلو دم دے دیں اور اس طواف کی معافی ہو جائے. یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک یہ طواف ہو نہ جائے تو مکمل طور پر احرام نہیں کھولا جاتا، عورت اپنے شوہر پہ حلال نہیں ہوتی، رفث کی گنجائش نہیں. 11، 12، 13 ذی الحج ایام تشریق کہلاتے ہیں. 10 تک کے مناسک ہو گئے، اب کیا ہے؟ ایام تشریق شروع ہو گئے. 11، 12 اور 13 یہ دن ذکر الہی کے دن ہیں. ایام تشریق کی راتیں منا میں بسر کرنا لازم ہے. دن کو اگر آپ مکہ میں بھی ہیں یا کہیں اور ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن رات آپ کو منا میں گزارنی ہوگی. کوئی شخص اگر 13 ذی الحج تک منا میں نہ ٹھہرنا چاہے تو 11 اور 12 کے دوران 2 دن ٹھہر کر واپس آ سکتا ہے. اسی کے بارے میں فرمایا من تعجل فی یومین، یومین سے مراد کیا ہے؟ 11 اور 12. فلا اثم علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں. ومن تأخر یعنی 13 کو بھی رک گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اصل چیز ہے تقویٰ، کہ ٹھہرنا بھی اللہ کے لیے اور جلدی جانا بھی اللہ ہی کی خاطر. اس میں کوئی بڑائی نہیں پیچھے رہنے والوں کی اور کوئی برائی نہیں جلدی جانے والوں کی. اصل چیز خدا کا خوف ہے. ان دنوں میں 11، 12، 13 تینوں جمرات، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماری جائیں گی. اولا کون سا ہے؟ جو جمرات کی طرف جاتے ہوئے پہلے نمبر پہ آتا ہے. وسطیٰ جو سینٹرل ہے، اور عقبہ جو پیچھے والا ہے، اینڈ پہ ہے، یعنی جو مکہ کی طرف ہے، قریب ہے. یاد رکھیے ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اکٹھی نہیں، الگ الگ ایک ایک، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھا جائے گا. بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے، یعنی نیابت ہو سکتی.
بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر ایک طرف کو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد طویل دعا بھی کی ہے۔ حج کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حج کے دوران 3 روزے رکھے اور ساتھ گھر واپس جا کر یہ 10 روزے قربانی کا عوض ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حج کے مناسک پورے ہو جاتے ہیں، اور آخری چیز مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا ہے، جو کہ واجب ہے، لیکن حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے، یعنی اگر وہ نہ کر سکے تو بھی اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔